نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، ہم اس دنیا میں بہت کچھ پہچانتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کے ہر ٹرینڈ سے واقف ہیں، لوگوں کے مزاج جانتے ہیں، دنیا کے رسم و رواج سمجھتے ہیں، رشتوں کی باریکیاں پہچانتے ہیں. مگر کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا ہم نے اپنے رب کو پہچانا؟ اس رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری ہر سانس سن رہا ہے، جو دل کے ہر راز سے واقف ہے، جو رات کی تنہائی میں بہنے والے آنسو بھی دیکھتا ہے؟ یا پھر ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے وقت کا تعلق ہے؟ مصیبت آئی تو یا اللہ کہہ دیا، پریشانی آئی تو ہاتھ اٹھا لیے، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کو کیا پسند ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ محترم سامعین، اگر دنیا میں کوئی بادشاہ ہو، کوئی محبوب ہو، کوئی قریبی دوست ہو، اور ہم اس کی عادات، صفات اور پسند ناپسند ہی نہ جانتے ہوں، تو کیا ہم واقعی اس کے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو پھر رب کائنات کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا جبکہ ہم نے اسے پہچانا ہی نہیں؟ پھر عبادت میں لذت کیسے آئے گی؟ دعا میں آنسو کیسے آئیں گے؟ دل میں خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ توکل اور یقین کیسے مضبوط ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان میں ترقی کے بے شمار اسباب ہیں، مگر اللہ کو جاننے سے ایمان میں جو طاقت، گہرائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ کسی اور چیز سے اس درجے میں حاصل نہیں ہوتی. اور اللہ کو پہچاننے کا سب سے عظیم راستہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ ہی کے لیے سب سے خوبصورت، کامل اور عظیم نام ہیں، بس اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ کے ہر نام میں ایک الگ نور ہے، ایک الگ کیفیت ہے، ایک الگ سکون ہے. جب بندہ الرحمن کہتا ہے تو اسے اللہ کی بے انتہا رحمت یاد آتی ہے. جب الغفور کہتا ہے تو امید جاگتی ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا. جب اللطیف پکارتا ہے تو دل کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میری چھپی ہوئی تکلیفوں کو بھی جانتا ہے. جب السلام کو یاد کرتا ہے تو دل بے چینی سے نکل کر سکون کی طرف آنے لگتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ان صفاتی ناموں میں ہمارے ہر خوف، ہر زخم، ہر کمزوری اور ہر بے سکونی کا علاج موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. آج انسان سکون تلاش کر رہا ہے، محبت تلاش کر رہا ہے، شفا تلاش کر رہا ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کہاں ملے گا. حالانکہ سکون صرف اس رب کے پاس ہے جس سے ہم دور ہو گئے ہیں. حافظ ابن القیم فرماتے ہیں بندوں کے لیے کوئی نعمت، کوئی سعادت اور کوئی کامیابی اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، اسی کو اپنی محبتوں اور خواہشوں کا مرکز بنا لے، اور اس کی معرفت ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور اگر انسان اللہ کی معرفت سے خالی ہو جائے تو پھر وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، چاہے دنیا اسے کامیاب سمجھتی رہے. میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی محبت مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ایسے اعمال کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. سوچئے کہ ہم نے کبھی اللہ سے ایسی محبت مانگی؟ کیا کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنی پہچان عطا فرما؟ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو سورہ اخلاص بہت محبوب تھی، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کا بیان ہے. وہ بار بار اسے پڑھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت انہیں جنت میں لے جائے گی، کیونکہ ان کے دل میں
اللہ کی توحید کی محبت زندہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جتنی اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں بار بار آیا ہے اعلموا ان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، یعنی اللہ ہمیں بار بار اپنی پہچان دے رہا ہے تاکہ ہم اسے جانیں، اس سے محبت کرے، اس سے ڈرے، اس پر بھروسہ کرے، کیونکہ جب تک اللہ کی صحیح معرفت نہ ہو نہ عبادت میں روح آتی ہے، نہ دعا میں اثر، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ دل میں سکون۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل سے پوچھیں کیا میں نے واقعی اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی؟ کیا میں اس کے ناموں، اس کی صفات، اس کی شان کو جانتا ہوں، یا میرا تعلق صرف اللہ کے اللہ تک محدود ہے، جبکہ دل اس کی معرفت سے خالی ہے؟ محترم سامعین، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی وہ گویا خود کو بلا بیٹھا۔ آئیے آج یاد کرے کہ ہم اللہ کے اسماء الحسنہ کو سیکھیں گے، اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے دلوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اپنی آنکھوں کو اللہ کی محبت کے آنسو عطا کرنے کی دعا کریں گے، اور اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا فرمائے، اپنے ناموں کی محبت عطا فرمائے، اپنے ذکر میں سکون عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔